وہ انڈیا پاکستان جو کچھ ہوا، جو ایران جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جو کشمیر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، تو ساری اس میں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں کیا۔ جو اسپیشل سیشن تھا اس میں الحمدللہ ایران کی ہم ڈے ون سے آپ نے دیکھا کہ جب ایران کا یہ معاملہ ہوا تو ہم نے پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ نے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ان کے حق میں، اور میں ان کے وزیر خارجہ سے کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا اور ہوں، آج تک بھی ہوں۔ قریباً فریکوینٹ بیسس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی صدر جو ہیں ایران کے اس سارے پروسیس میں ان کو بھی ایک سے زیادہ بار ان کا آپس میں گفتگو شنید ہوئی اور ان سے رابطہ ہوا۔ تو یہ ہماری اسلامی فرض بھی ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، یہ ہمارا اپنا جو ہے سیاسی فرض بھی ہے، یہ ہمارا ہمسائے والا جو کردار ہے وہ بھی فرض ہے۔ تو ایران، ٹرکی اور پاکستان تو پائنیئر تھے RCD کے، اور پھر جو ECO میں کنورٹ ہوئی، جس میں ان تین ممالک کے علاوہ سینٹرل ایشین سٹیٹس نے جوائن کیا۔ تو جو ECO ہے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا ہیڈ کوارٹرز ایران میں ہے، تو اس حوالے سے بھی ہماری کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی تھی۔ تو وہ ہمارا ایران کے ساتھ جو ہم UN سیکورٹی کونسل کے فورم کے اوپر ہم نے ان کو پوری سپورٹ دی، اور اگر آپ نے آبزرو کیا ہو ایران کا تھرو آؤٹ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے UN سیکورٹی کونسل جو ہم نے، وہ تو ممبر نہیں ہے، وہ ہم نے اس کو سپورٹ کر کے وہ اجلاس بلوایا جب اسرائیل نے حملہ کیا، تو اس پہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو اکنالج کیا اور تعریف کی، اور پاکستان کے بعد پھر انہوں نے چائنا، پھر رشیا اور پھر الجزائر کہ انہوں نے 4 ملکوں کو انہوں نے بائی نیم کیا۔ اسی طرح ادھر بھی انہوں نے دیکھا، ہمارے انہوں نے نیشنل سٹیٹمنٹ بھی دیکھی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ان کے صدر سے، میری بات ہوئی اپنے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی صاحب۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب صدر ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کی، تو پورا ہاؤس جو تھا اس نے تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان کے بلند نعرے لگائے، جو کہ ساری دنیا نے دیکھے کہ پاکستان کا انہوں نے بائی نیم پوری پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی، اور ہماری بھرپور بیک گراؤنڈ میں ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں کہ ایران ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس سارے جو بھور میں پھنسا ہے، ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ یہ سیز فائر ہو، ایران کو نیچا نہ دکھائے، اور ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس میں سے باہر نکلے۔ اور یہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں گے ڈے ون سے، جب سے اسرائیل نے حملہ کیا اور آج تک الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز اس میں کنسسٹنسی ہے۔ جب خصوصاً امریکہ نے حملہ کیا تو بہت اسپیکولیشن پاکستان میں، یہ سنڈے کی بات ہے، یہ میں ابھی آپ کو سیٹرڈے 21 جون کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کو اس پہ بھی لے کے چلتا ہوں۔ تو 21 کو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب تھے سید عاصم منیر صاحب، آرمی چیف، وہ امریکہ سے وایا انگلینڈ پاکستان آ رہے تھے، اور میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ استنبول میں رک جائیں چند گھنٹوں کے لیے، تاکہ ہم ایران کے حوالے سے مل کے بات بھی کر لیں، کیونکہ میری اس دن پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب سے میٹنگ، میں نے جیسے کہا کہ ایک دن پہلے جمعے کو فکس ہو چکی تھی، اور انہوں نے پاکستان میں بھی وزیر اعظم کی جب بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے، میں ان کو ملوں گا۔ تو OIC میں تو ظاہر ہے کہ ہر کنٹری کو تو 57 ممالک نہیں مل سکتا جو بھی ہوسٹ کنٹری ہو، اور خاص کر جب کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہو۔ تو اپنا فیلڈ مارشل صاحب وہاں رکے، میری جو میٹنگ تھی وہ ہم دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے، ہمارا جو سفیر ہے وہاں، وہ بڑی ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی، میں تھا، فیلڈ مارشل صاحب تھے، ہمارے سفیر تھے، اور ان کی طرف سے سید اپنا صدر صاحب تھے، ان کے وزیر خارجہ تھے، ان کے انٹیلیجنس چیف تھے، اور ان کے ایک سینئر کیبنٹ ممبر تھے۔ تو یہ صرف ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی سائیڈ لائنز کے اوپر۔ تو ہم نے
اس میں بھی جو کچھ ایز اے یعنی بردرلی ممالک ہونے کے ناطے جو کچھ ہم نے ہماری فیلنگ تھی ہم نے ایکسپریس کی، اور پھر ان کی میٹنگ جو ہے ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ہماری تفصیل سے میٹنگ ہوئی، اور یہ ہفتے والی دن کی بات۔ اس میں ان کی جو وزٹ ہے وہ I'm sure کہ انہوں نے اپنے ایک دو جگہ پہ فیلڈ مارشل صاحب نے تفصیل شیئر کی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے، لیکن نٹ شل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وزٹ میں پوری کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ ڈیل ہو اور وہ اس میں باہر نکلے، اور ایران کے اوپر کسی قسم کے مزید جو حملہ شملہ ہے وہ نہ ہو۔ تو وہ خیر وہ چند گھنٹے ان کا سٹاپ اوور تھا، وہ جہاں کنونشن سینٹر تھا وہیں کیمپ آفس پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب کے تھے، تمام بائی لیٹرل بھی ادھر ہو رہی تھی، یہ تینوں سیشن بھی چل رہے تھے علیحدہ علیحدہ، جب ایک ختم ہوتا تھا دوسرا چلتا تھا، تو وہ واپس تشریف لے آئے۔ اب 22 تاریخ کو سنڈے مارننگ جو ہی میں فجر کے بعد ٹیلی فون کھولا تو امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اور وہ 3 جگہ پہ رپورٹڈ ہے، تفصیل میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت اسپیکولیشن ہوئی، مجھے ایک دم سے میسیج آنے شروع ہوئے، ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے پیچھے ہے ٹرکی کہ کیا پاکستان کوئی سٹینڈ لے گا، اب تو امریکہ نے حملہ کر دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی اس میں لہت و لال نہیں کی، میں نے فورن سیکرٹری صاحب سے بات کی، اسپوکس پرسن صاحب کو ٹاسک دیا گیا، آپس میں ہم نے ڈرافٹ ایکسچینج کیے، اور تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ہم نے اسٹرانگ اس اٹیک کو بھی ہم نے جو ہے اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا اور ریکارڈ پہ کیا۔ دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تعلقات اچھے ہیں تو ایک غلط چیز کو بھی آپ صحیح تصور کر لیں، تو ہم نے وہ کیا۔ اس کے بعد چونکہ میری بائی لیٹرل میٹنگ تو چل رہی تھی، میں ابھی بتاؤں گا کن کن ممالک سے ہوئیں، لیکن میں نے خصوصاً فوری عباس راکچی صاحب اپنے سفیر صاحب کے ذریعے میں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ بات کریں اور ان کو کہیں کہ انہوں نے چلے جانا تھا 22 کو، اور صبح اٹیک ہو گیا تو انہوں نے پھر بھی جانا تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے بات کرنی ان کے جانے سے پہلے۔ تو ایز دی لک وڈ ہیو اٹ وہ ہماری میٹنگ فکس ہو گئی، ہم ملے، اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، اور ہماری بھرپور کوشش ہے۔ انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پاکستان ہیز کم آؤٹ ویری کینڈیڈلی اینڈ ویری کلیئرلی، اور آپ نے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پہ آپ نے بڑا ہماری سپورٹ کی ہے، ہمارے حق میں بیان دیا ہے، اور ہم اب چاہتے ہیں کہ UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس دوبارہ بلوائیں۔ ہم نے کہا جی، میں نے کہا میں ابھی اگلے آدھے گھنٹے میں اپنے جو ہمارے PR ہیں امبیسڈر عاصم افتخار UN میں، ان کو میں ابھی انسٹرکشن چلی جائیں گی، سو وی ول فلی سپورٹ یو۔ تو ہم نے وہ دوبارہ ان کو اگلے اجلاس کے لیے پوری طرح سپورٹ کیا۔ تو یہ میری جو میٹنگ کے بعد میں نے ویسے ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ابھی بس اس میٹنگ کے لیے جو ہی ختم ہوتی ہے تو میں ماسکو جا رہا ہوں۔ ان کی میٹنگ پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ فکس ہوئی تھی بیفور ہی وڈ ریٹرن ٹو ایران۔ تو یہ ساری تھی یعنی تفصیل اس میٹنگ کے حوالے سے۔ کچھ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپس میں ہماری ہوئیں، وہ بہتر ہے کہ اس کو امانتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ ایران اپنا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بدلہ لیے بغیر، کوئی کاؤنٹر ایکشن لیے بغیر وہ نہیں ٹھہرے گا۔ انہوں نے کسی بڑے ڈپلومیٹک طرز میں مجھے یہ باور کروا دیا کہ ہم بالکل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، ہم امن کے حامی ہیں، ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا جو ہے وہ اپنا ایکشن لیں گے، اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔